إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك ساعا من طعامه أو ساعا من أقط أو ساعا من بشعير أو ساعا من تمر إلى الآخر. میری پیاری بہنوں، میں تہ دل سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے. جس نے ہم تمام کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا. الحمدللہ. بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے کے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو رمضان جیسی عظیم نعمت عطا کی، جس میں ہم نے کوتاہیوں کے ساتھ کچھ عبادتیں بھی کی ہیں. اور اس مبارک مہینے میں رب العزت جہاں پر ہمیں عبادتیں کرنے کا موقع دیا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے جو عبادتوں میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کی معافی کے لیے ایک اور نعمت بھی ہمارے لیے رکھی، ایک اور چیز بھی میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے، جسے ہم فطرانے کے نام سے جانتے ہیں.
اور اس کو قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر۔ آج آپ کے سامنے میں یہی ٹاپک، یہی عنوان کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا کریں اور آپ سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا کریں۔ زکوٰۃ الفطر، دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ جب آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کا مال ایک دم پاک ہو جاتا ہے۔ سیم اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کے بعد آخری دن، روزوں کے آخری دن اس زکوٰۃ کو نکالتا ہے، یعنی زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح رمضان کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہو چکی ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ دیکھیے فطر کا معنی ہوتا ہے روزہ کھولنا، فطرہ روزہ کھولنا یا روزہ ترک کرنا ہے، چھوڑ دینا۔ چونکہ یہ صدقہ رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کے بعد ان کے ترک کرنے پر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اب یہ جانیں گے کہ صدقۃ الفطر فرض ہے، نفل ہے یا سنت۔ جمہور علماء کے نزدیک صدقۃ الفطر کا ادا کرنا فرض ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی صحیح میں لکھتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی کتاب میں، بخاری جو کتاب ہے اس میں صدقۃ الفطر کے فرض ہونے کا باب ہی باندھ دیا، جیسے باب فرض صدقۃ الفطر ورأی ابو العالیہ، اس طرح انہوں نے باب باندھا۔ صدقۃ الفطر کی فرضیت کا بیان امام ابو العالیہ، عطا اور ابن سیرین صدقۃ الفطر کو فرض سمجھتے ہیں، اور حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں امام صاحب نے ان تین ائمہ کا نام اس لیے لیا ہے کہ انہوں نے صدقۃ الفطر کی فرضیت کا بیان امام ابو العالیہ، عطا اور ابن سیرین صدقۃ الفطر کی فرضیت کی تصریح کی ہے، صراحتاً انہوں نے بتا دیا ہے۔ ورنہ ابن المنذر نے تو اس کی فرضیت پر اجماع نقل کیا۔ ہاں، حنفیہ اسے اپنے مرفوع قاعدے کے مطابق واجب کہتے ہیں، مالکیہ سب سے اشہب اور بعض اہل ظاہر نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے، مگر پہلا قول صحیح ہے جو کہ ابن سیرین اور تین ائمہ کا ہے۔ امام بخاری نے اس کی فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث انہوں نے درج کی ہے اپنی کتاب میں، جو وہ کہتے ہیں عن ابن عمر
قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، آگے تک لمبی آیت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آزاد، غلام، مرد، عورت اور ہر چھوٹے اور ہر بڑے مسلمان پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ اور اسے لوگوں کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کی طرف جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی فرضیت کی تصریح فرما دی ہے، اسے زکوٰۃ الفطر سے تعبیر کرنے میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ زکوٰۃ الفطر بھی کہا، صدقۃ الفطر بھی کہا، تو دونوں نام ہے اس۔ اب بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کن چیزوں سے دیا جائے، کن چیزوں میں دیا جائے۔ جس غلے کو انسان بطور خوراک یعنی اپنی کھاد کے لیے، یعنی جو روز ڈیلی روٹین میں جو انسان کھاتا ہے، اپنی خوراک کرتا ہے، خوراک کے لیے استعمال کرتا ہے، ان سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً جو، کھجور، منقع، پنیر کھاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان اجناس سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا، وہی جنس سے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن فی کس کھانے کا 1 صاع دیا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، کھجور، منقع اور پنیر ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھیے مسئلہ رہا ہمارے ملک کی جو خوراک ہے، ہم جو کھاتے ہیں وہ ہے گیہوں، چنا، جو، مکئی، باجرہ، جوار وغیرہ، یہ اجناس ہے اور انہیں خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہم، لہٰذا ان میں سے جو جنس عموماً زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور چاول جو میں نے بھول گیا، چاول، تو جو جنس عموماً ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، اور ہر جنس سے صدقۃ الفطر 1 صاع متعین ہوگی۔ جس جنس سے بھی صدقۃ الفطر دیا جائے شرعاً اس کی مقدار 1 صاع مقرر ہے، اس سے کم دینے سے صحیح طور پر صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ بعض صحابہ نے گیہوں کو گرا سمجھ کر نصف صاع کا فتویٰ دیا، کچھ صحابہ نے اس دور میں آدھا صاع کا فتویٰ دیا، چونکہ انہوں نے ایسا فتویٰ جو ہے اپنے اجتہاد سے دیا تھا، لیکن انبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے بعض دوسرے صحابہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہم جس جنس سے بھی صدقۃ الفطر دیں گے پورا 1 صاع دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دستور تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے ملک کی خوراک سے جو، کھجور، منقع، پنیر وغیرہ پر مشتمل تھی،
یعنی اب ہماری خوراک پنیر وغیرہ پر مشتمل تھی. ایک سا ہی صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے. انس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہمارا یہ معمول تھا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج یا عمرہ کے لیے آئے تو انہوں نے ممبر پر خطبے کے دوران کہا، میری رائے میں شامی یعنی شام کے لوگ گیہوں کے 2 نصف سا قیمت میں کھجور کے 1 سا کے برابر، یعنی قیمت کے اعتبار سے گیہوں کھجور کے 2 سا کے برابر اس کا نصف سا ہے، 1 سا کے برابر اس کا نصف سا ہے. دونوں فتویٰ دیتے حضرت امیر معاویہ کے گیہوں کا نصف سا دینا کافی ہو جائے گا. چنانچہ لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، مگر میں راوی حدیث کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ مگر میں تو جب تک زندہ ہوں انس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دستور کے مطابق جس جینس سے بھی دوں گا 1 سا ہی دوں گا. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں بھی 1 سا دینا چاہیے. ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے 1 سا صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن بعد میں لوگوں نے 1 سا کے بدلے گیہوں کے 2 مد نصف سا دینے شروع کر دیے. کون سا معتبر ہے اور سا کتنے کا ہوتا ہے وہ ہم جانیں گے، کیونکہ سا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو مختلف ملکوں میں جینس یا غلہ پیمانے کے لیے مختلف پیمانے سے استعمال ہوتے ہیں، ہے نا، مختلف پیمانے استعمال ہوتے ہیں، مگر صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، کفارہ وغیرہ شرعی امور میں وہی پیمانہ استعمال کیا جائے جسے شارع علیہ السلام نے مقرر کیا، اور جو اسلامی طریقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساع النبی کے نام سے مشہور ہے. کتب حدیث میں بصراحت موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سا یعنی 5 آدھ سیر اور 1 آدھ سیر کا تہائی حصہ ہمارے وزن کے مطابق 1 سا تقریباً ہمارے وزن کے مطابق 1 سا تقریباً 2 سیر 11 چھٹاک کا ہوتا ہے. دو سیر 11 چھٹاک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں صدقۃ الفطر اور کفارہ وغیرہ میں یہی سا استعمال ہوتا تھا. اب بھی ان شرعی امور میں اس پیمانے کا استعمال سنت ہے. دوسرے چھوٹے بڑے ملکی یا غیر ملکی پیمانوں کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا. اور یہاں پر دیکھیے 2 سیر 11 چھٹاک بتایا گیا، تو اس کے مطابق 2.5 کلو 1 سا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے پیمانے کے مطابق 2.5 کلو ہوگا 1 سا. ابھی آگے دیکھیے صدقۃ الفطر کن لوگوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا؟ کون صدقۃ الفطر دے گا؟ صدقۃ الفطر پورے کنبے کے چھوٹے بڑے مرد عورت آزاد غلام ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا. ان میں شیرخوار بچوں سے لے کر بوڑھے تک
शेख और बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग शामिल है, कोई शख्स उससे मुस्तस्ना नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम, आजाद, मर्द, औरत और छोटे और बड़े हर फर्द पर जौ या खजूर से जो एक साथ सदक़तुल फित्र अदा किया करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साल मदीने में खजूरें पैदा ना हुई तो उन्होंने उस साल जौ से सदक़तुल फित्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अदा करते थे, यहाँ बताया, उनके कुंबे के जितने लोग होते। तो इस खौल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के पेश नजर कुंबे के रुकन आला यानी जो सरपरस्त है, जो बड़े हैं, वो क्या करेंगे, अपनी बीवी, बच्चों, गुलामों और उनके अतराफ यानी उनके अंडर में जो मोहताज है, बेकस मोहताजों की तरफ से, यानी जो अदा नहीं कर सकते उनका भी अदा करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो भी बेकस मोहताज थे उनकी तरफ से सदक़तुल फित्र अदा करना पड़ेगा। जिनके पास कोई माल नहीं है और उनकी खुराक का उसने जिम्मा ले रखा है, जिसके पास खुराक नहीं तो उसकी खुराक का जिम्मा कोई ले ले। एक बात मलहूस रहे कि खेती बाड़ी, दुकानदारी या घर के काम काज के लिए रखे हुए मुलाजिम गुलामों के हुक्म में नहीं है। ये अपना और अपने बाल बच्चों का सदका खुद अदा करेंगे और उन पर अल्लाह का मतलब मालिक पर, जो दुकानदार है, उस पर उसका सदक़तुल फित्र अदा करना लाजिम नहीं होगा। यतीम और दीवाने का सदका, अगर यतीम और मजनून साहिब माल है तो उनके माल की ज़कात और सदक़तुल फित्र उनके माल से अदा किया जाएगा, क्योंकि इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक हदीस लिखते हैं जो कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, कहते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, इन तीनों की रिवायत है कि यतीम के माल से ज़कात दी जाए, और इमाम ज़हरी कहते हैं कि दीवाने की माल से भी ज़कात दी जाए। इससे मालूम हुआ कि जब उनके माल से ज़कात देना ज़रूरी है तो सदक़तुल फित्र का भी यही हुक्म है, चुनांचे उनके माल से सदक़तुल फित्र निकाला जाएगा। हाँ, अगर ये लोग मोहताज हैं, उनके पास कोई माल नहीं, तो उनकी तरफ से सदक़तुल फित्र वो शख्स अदा करे जिसने उनके खाने और खुराक का इंतजाम अपने जिम्मे ले रखा है, क्योंकि इस हदीस से भी ये बात मालूम होती है, यानी उन लोगों की तरफ से सदक़तुल फित्र अदा करो जिनके खराजात, नान व नफका तुमने बर्दाश्त कर रखे हैं। यानी अगर आपके जिम्मे कोई शख्स है जिसे आप पाल रहे हैं तो उसका भी आप ही सदका निकालेंगे। और सदक़तुल फित्र निकालने का वक्त, कब हम सदक़तुल फित्र देंगे? सदक़तुल फित्र नमाज ईद से पहले दिया जाएगा। क्यों? सदक़तुल फित्र नमाज ईद से पहले अदा करना जरूरी है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को उसी की तरफ हिदायत दी, और सहाबा कराम ता जिंदगी, उनकी पूरी जिंदगी उसी पर अमल करते रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज के लिए निकलने से पहले सदक़तुल फित्र अदा करने का हुक्म दिया है। यानी रोजा जब हम इफ्तार कर लेंगे, कौन सा रोजा? आखिरी रोजा जब हम इफ्तार कर लेंगे तो उसके बाद से लेकर नमाज ईद को जाने से पहले तक हम सदक़तुल फित्र अदा कर देंगे। और जिसने सदक़तुल फित्र
نماز عید کے بعد ادا کیا اس نے عام صدقہ دیا بلکہ صدقۃ الفطر نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے روزے کو بےہودہ گوئی اور فحش کلامی سے پاک کرنے، غربا و مساکین کی خوراک کو مہیا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ جو شخص نماز سے پہلے یہ صدقہ ادا کرے اس کا صدقہ قبول ہے، اس لیے کہ یہ دونوں مقصد حاصل ہو جاتے ہیں، اور جو شخص نماز کے بعد ادا کرے گا تو صدقۃ الفطر ادا نہ ہوگا بلکہ یہ دوسرے نفلی صدقات کی طرح ایک صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان نے جو روزوں میں کوتاہیاں کی، جو بدگوئی کی اور جو بےہودگی کی اور جو لغو بات کی، ان گناہوں کی معافی کے لیے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو مقصد بتایا گیا وہ یہ ہے کہ غربا اور مساکین کی خوراک کو مہیا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر۔ غربا اور مساکین یعنی عید ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ رب العزت ہر کسی کو خوش رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت یہاں پر وہی کہہ رہا ہے کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کوئی بھی غریب یا مسکین عید الفطر کے دن بھوکا نہ رہے۔ تھوڑا یہاں پر ٹھہر کر غور و فکر کریں اگر، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنا نرم بنایا۔ جیسے دیکھیے یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ غربا اور مساکین جو بھوکے ہوتے ہیں ان کی خوراک کے لیے وہ وقت ہی صدقۃ الفطر کو فرض کیا۔ یعنی کتنے رحم دل ہے میری اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا سوچتے تھے وہ غربا کے بارے میں، مساکین کے بارے میں۔ ہمارا مذہب اسلام کتنے نرمی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کا جو مساکین ہے ان کا خیال رکھنے کی طرف کتنا دعوت دیتا ہے۔ یہ غور و فکر کرے، کتنی نرمی ہم سے چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صدقۃ الفطر نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر نماز کے بعد ہم نے ادا کیا تو وہ عام صدقہ ہو جائے گا، فرضی صدقہ نہیں ہوگا۔ اور غربا بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، یہ بھی ہے۔ دیکھیے ہر فرد کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، غربا بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ بعض ائمہ کے نزدیک کیا ہے، صدقۃ الفطر صرف اغنیا پر واجب ہے، غربا پر نہیں، اور یہ مذہب احناف کا ہے اور یہ ہدایہ میں موجود ہے۔ لیکن یعنی صدقۃ الفطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لیکن ایسا غریب جس کے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا نہ کرے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء کا یہ قول ہے۔ اب صدقۃ الفطر کے مستحق کون لوگ ہیں، کس کو ہم صدقۃ الفطر ادا کریں گے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو صائم یعنی روزہ رکھنے والے کے لغو اور بےہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ قابل قبول ہوگا، اور جو اس کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہ کس کو دیا جائے گا؟
صدقۃ الفطر صرف مساکین اور غربا کو دیا جائے گا اور زکوٰۃ کے دیگر شرعی مصارف کو نہ ملے گا. مساکین و غربا کو دیا جائے گا اور دوسروں کو نہیں دیں گے. وہ بھی سب سے پہلے رشتہ دار اور اپنے علاقے میں موجود مستحق لوگ جو ہوں گے ان کو صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. یہ ہے اس کے مستحق لوگ. صدقۃ الفطر کے مستحق لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے مساکین اور غربا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے وہ غریب جو اپنے خاندان میں ہو، رشتہ داروں میں ہو. اور اپنے علاقے میں موجود، اپنے اطراف میں جو موجود ہے وہ مستحق لوگ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تجویز دیکھیے، سبحان اللہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے علاقے کے اطراف اپنے علاقے میں ڈھونڈ کر اپنے ہی جگہ کے لوگوں کو، غریبوں کو دے دے گا تو ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی دے گا. اپنے علاقے کی اگر ذمہ داری لے لے گا تو کوئی علاقے میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا جس کے گھر میں کھانا پینا نہ ہو. اس لیے یہاں پر یہ بات تاکیداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے علاقے کے لوگوں میں دیا جائے سب سے پہلے. اور زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں دینا چاہیے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا چاہیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے حق میں فرمایا جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب نہیں بلکہ دوسری بیوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اس کو 2 گنا ثواب ملے گا. رشتے جوڑنے کا اور صدقہ دینے کا. یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجران کہا. ان کے لیے 2 اجر ہے، یعنی ایک تو وہ رشتہ داری جوڑ لیے اور دوسری چیز انہوں نے صدقہ بھی ادا کر لیا. اس طرح تو ہمیں صدقۃ الفطر بھی پہلے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے تو ان کو دینا چاہیے، یا اس کے بعد علاقے میں کوئی جو لوگ ہیں جو غریب ہے تو انہیں ادا کرنا چاہیے. ہم ڈھونڈ کر سب کو دیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ہو گیا صدقۃ الفطر کے مسائل. یہاں تک آپ لوگوں کا کچھ سوال ہے تو کریں، پھر اس کے بعد عید کے مسائل ہم شروع کریں گے. السلام علیکم بجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بجی لائک یہ لاسٹ دن ہی دینا ہوتا ہے؟ جی ہاں، نہیں جیسے کہ زیادہ بہتر ہے. آج کل لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ بتائیں نا، غریبوں کے گھر میں بھی عید کے دن سب کچھ موجود ہو، یعنی کھانے پینے کی چیزیں تو بہت پہلے سے ہی لے کر اس کی کٹس بنا کر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو لائک انہیں کو پیسہ دے دیتے ہیں، جبکہ ابھی 8-10 روزے باقی رہتے ہیں، 2-4 روزے باقی رہتے ہیں. تو لائک جیسے آپ نے بتایا کہ روزے کا کفارہ ہے، تو مینس ہاں، پورے روزے نہیں ہوئے اور پھر ہم نے اس کا ادا کر دیا، تو وہ کیسے؟ اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ آخری دن ہی ادا کرنا نہیں مستحب اور جیسے مسنون. اب آخری دن جیسے لوگوں کو تقسیم نہیں کر سکتے نا، کچھ بھی ریشن لے کر، گوشت لے کر. آج کل کٹس بنا لیتے ہیں لوگ کیا، یعنی پورا ان کے گھر جیسے ہمارے گھر کھانا بنتا ہے ان کے گھر بھی بنے، یعنی گوشت سے لے کر پورا سوکھا اناج جو بھی، کہ ہاں ایک دن ان کا بھی عید کا بہت خوشی کا رہے، ویسے کٹس بنا لیتے ہیں. تو وہ اس کا کلیکشن کب سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے؟ جیسے لاسٹ عشرے سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے جمع ہو جائے، پھر کٹس بنے، پھر سلم میں جا کر بانٹے غریبوں میں. تو جیسے جو بہت زیادہ مستحق ہے تو وہ لوگ پہلے ہی پیسے مانگتے ہیں. جیسے لاسٹ دن تو دینے سے ہم کہاں جا کے کٹ لیں گے، بنائیں گے، وہ بھی عید کے دن. جی ہاں، لیکن یہاں پر دیکھیے حدیث کی جو بات ہے، آپ کا نظریہ صحیح ہے، لیکن حدیث کی جو بات ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے
کہ آخری دن دینا مستحب ہے، سنت ہے. آپ پہلے دیں گے گناہ نہیں ہے، لیکن بعد میں یعنی عید کے بعد دیں گے تو وہ عام صدقہ ہوگا کہا. ٹھیک ہے. جی 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 خیر بات تو دینا ہی نہیں ہے. جیسے اب پہلے دے دیے، سپوز ہم نے 10 روزہ پہلے دے دیے اور پھر 10 روزے اب بعد میں رکھے، پھر بھی دینا ہے عید سے پہلے؟ جیسے آپ نے کہا ہے روزوں کا کفارہ ہے، کچھ غلطیاں ہو اس کی معافی ہے. جی بالکل صحیح. ہاں آپ نے صدقۃ الفطر کے نام سے دیا، کوئی شخص اگر وہ دن نہیں آتا اس سے پہلے آ کر آپ کے پاس لے لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن علماء کا جو قول ہے، جو زیادہ افضل ہے، جو زیادہ مستحب ہے، آخری دن یا آخر دن سے 1 دن 2 دن پہلے دیا جائے، بہتر ہے. ٹھیک اوکے. ہے. اور ایک سا لیکن مینس 2.5 کلو بجے؟ ہاں 2.5 کلو. 1.25 نہیں، 2.5 کلو. جی 2.5. اوکے اوکے. اور جیسے بتا رہے ہیں روزے کا کفارہ ہے، پھر جیسے ہم لوگ پہلے سن کر رہتے تھے جیسے بچہ عید کی نماز سے پہلے بھی ہو گیا اس کا بھی لگے گا؟ جی جو پیٹ میں بچہ ہے ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے جی لیے جی. بھی ہے. جیسے وہ غریبوں کی بھی ہیلپ ہو جائے، دونوں ٹائپ میں بتائے نا آپ نے. جیسے ایک جی تو خود ہی کی کفارہ ہے گناہوں کا. ہاں. جی جی. اور جو غریب خود نکالتا ہے، جیسے اتنا کھانے پینے والا ہے، کیا وہ خود بھی دے رہا ہے؟ اسے بھی دے سکتے ہیں ہم، جیسے اتنا اچھا نہیں ہے. ہاں ہاں. اوکے اوکے ٹھیک ہے باجی، جزاک اللہ خیر. آمین بھیا کی. چلیے الحمدللہ صدقۃ الفطر تو ختم ہو چکا ہے، اس کے مسائل بھی ختم ہو گئے الحمدللہ. اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق دے. آگے عید الفطر کے مسنون افعال. السلام علیکم باجی، ایک کوشچن تھا باجی. وعلیکم السلام. جی پوچھیے. جی اب صدقۃ الفطرہ دینا ہے نا باجی، تو اس کو کس شکل میں دینا چاہیے؟ چاول یا گیہوں یا کچھ اور دے سکتے ہیں باجی؟ جیسے آپ جو کھاتے ہیں، آپ کا جو خوراک ہے وہ دینا بہتر ہے. ٹھیک ہے. جی جیسے آپ چاول کھاتے ہیں تو چاول دیں، آپ گیہوں کھاتے ہیں تو گیہوں دیں. ٹھیک ہے. تو ایک فیملی میں 7 ممبرس ہے، اب 1 ممبر کا 2.5 کلو 2.5 ہوتا کلو. جی ہے. جی تو اگر چاول نہیں دیے یا اس کے پیسے بھی دے سکتے کہ یہ چاول ہی یا گیہوں دینا؟ زیادہ بہتر ہے چاول اور گیہوں دینا، جی زیادہ بہتر ہے اور افضل بھی ہے. وہی جی دیں کیونکہ سنت وہی ہے تو جی ہمیں وہی ادا کرنا چاہیے. کہ پیسوں کے تعلق سے بعد میں علماء نے اختلاف کے ساتھ ایجاد کی ہے وہ بات، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ تو یہی تھا. ٹھیک ہے. جی تو کہ چاول ہی یا گیہوں جو کھا رہے وہ دینا چاہیے؟ جی جو کھا رہے ہیں وہ دینا چاہیے. لیکن لوگ اعتراض کر رہے کہ ہم ہماری پسند سے کچھ لا لیں گے تو دے سکتے ہیں ہم ان کی قیمت کے مطابق. یعنی جو چاول کا 1 کلو کا جو قیمت ہوگی وہ جی قیمت کے جو ہم کھاتے ہیں اس قیمت کے مطابق پیسے بھی دے سکتے ہیں. جی اور سنت نہیں ہوگی وہ ہے نا بولے؟ ہاں سنت نہیں ہوگی. ہماری نیت صدقۃ الفطر کی ہے، لیکن جو لینا چاہ رہے وہ نہیں لے رہے ہیں، وہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. جی لیکن سنت رسول چاول اور جو خوراک ہم کھا رہے ہیں وہ دینا ہے. جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی 2.5 کلو سے اور زیادہ دے سکتے کیا باجی فطرہ؟ ہاں اب کوئی اپن بات نہیں، دے سکتے ہیں. جی نہیں اتنا ہی دینا بول کے کچھ ہے کیا؟ نہیں اور زیادہ بھی دے سکتے کیا؟ 1 کے اوپر 2.5 کلو ہے، اس سے جی زیادہ جی بھی اگر آپ دے رہے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کم نہ کریں. جی جی باجی جی ایک اور تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. جی 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 بولیے. جی جی. جیسے 2.5 کلو سپوز ہم اس سے دے رہے ہیں، کھجور سے 2.5 کلو دے رہے ہم، تو اب 2.5 کلو کھجور تو نہیں دے سکتے نا؟ ان کو رقم کھجور کی ہے اور چیز کچھ بھی لے کر دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا یعنی 2.5 سیر چاول ہی دے دیجیے، چاول کی رقم سے. جی سمجھ رہے آپ؟
अच्छा, तो खजूर खाते हैं तो खजूर की कीमत से लगाना बोल रहे जी हैं आप? जी, अगर हम खजूर की कीमत से लगा रहे हैं, कीमत खजूर की लगा रहे हैं, लेकिन यानी चीज दूसरी दे रहे हैं। अब खजूर तो 2.5 किलो अब ले जाकर देंगे तो वो क्या करेंगे ईद के दिन। अच्छा अच्छा, जी जी, समझे। जी जी, तो यानी कीमत खजूर की है लेकिन सामान दूसरा दे रहे हैं, तो इट्स ओके। जी। ओके ओके बस। अल्लाह। हाँ, ईद उल फित्र मुसलमानों की ईद जिसमें अल्लाह ताला ने लोगों को खुश होने का, दिल बहलाने का और शुक्र अदा करने का मौका दिया है। सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए और अहले मदीना के यहाँ 2 दिन जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले मदीना के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन थे कि वो उनमें खेल कूद कर लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये 2 दिन क्या है? उन्होंने कहा, हम दौरे जाहिलियत में इन दिनों में खेल कूद करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 2 दिन क्या थे? उनके ईद के दिन थे। बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें उनके बदले उनसे अच्छे 2 दिन दिए हैं, जो कि ईद उल अधा है और ईद उल फित्र है। यानी उसमें खेल कूद करना या फिर उसमें अ, शरीयत के हुदूद में रहते हुए हम खुशी का मुजाहरा कर सकते हैं, शरीयत के हुदूद में रहते हुए। और इस्लाम में यहाँ ये बात मालूम हुई कि यहाँ इस्लाम में 2 ही ईदों का तस्वुर है और उनको अपनाने का हुक्म है। तीसरी ईद का कोई सबूत नहीं है। ईद के दिन गुस्ल करना, पहली सुन्नत, ईद के दिन गुस्ल करना। सैयदना नाफिया रजी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ईद उल फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले गुस्ल कर लिया करते थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फित्र और ईद उल अदहा के लिए जाते तो गुस्ल कर लिया करते थे। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें भी सुन्नत समझ कर जब हम ये अमल करेंगे तो मुझे और आपको भी नेकी मिल सकती है। गुस्ल तो हम सब करते हैं, लेकिन सुन्नत समझ कर जब हम करेंगे तो हमें हमारी नेकियों में इजाफा होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हर अमल नियत पर काबिल कबूल है। जुमा, ईदैन और ख़ास मौके पर उम्दा लिबास का एहतमाम करना भी मसनून है। जुमा, ईदैन यानी दोनों ईद और ख़ास कोई मौके पर उम्दा लिबास, बेहतरीन लिबास का पहनना भी मसनून है, सुन्नत है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन हर जवान पर गुस्ल, मिसवाक और खुशबू लगाना मयस्सर हो तो ज़रूरी है। उसके पास यानी आसानियां हैं तो ज़रूरी है कि वो खुशबू भी लगाए, गुस्ल करें और मिसवाक करें। तो सुन्नत समझकर अगर हम ये काम करते हुए चलेंगे हर मामले में, तो मेरे और आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب کر دیا، یعنی واجب ہے، واجب قرار دیا ہے۔ جمعہ کے دن ہر بالغ نوجوان پر نہانے کو واجب قرار دیا ہے، یعنی جمعہ کے روز جو کہ ہفتہ اور عید کا دن ہے، ہفتہ واری عید کا دن، ہفتے میں ایک عید کا دن ہے، نہانے کی بابت غسل، مسواک اور خوشبو کی تاکید ہے۔ تو عیدین جو کہ مسلمانوں کے خوشی کے کیا ہے، تہوار ہے، ان پر غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ لباس زیب تن کرنا افضل ہے، لہذا اسراف سے بچتے ہوئے غسل کرنا چاہیے، مسواک، پاک و صاف عمدہ لباس یا نیا لباس پہننا چاہیے، مردوں کو خوشبو لگانا چاہیے، عورتوں کو ایک خاص طور پر عورتوں کو نمائشی بناؤ سنگار سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے بغیر خوشبو لگائے بے پردگی اور بے حودگی سے بچتے ہوئے عیدگاہ میں نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عیدگاہ میں نماز میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ عورتیں بھی عیدگاہ کو جائیں گی جہاں پر عورتوں کا انتظام ہو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے اوپر استعمال بھی کرے۔ اپنے اوپر جو شخص استعمال کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ کو مال سے نوازا ہے، تو آپ اس کو اپنے اوپر استعمال کریں اور آپ بتائیں، آپ شکر ادا کریں اس پر کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر عید جمعہ کے دن آ جائیں تو کیا کریں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ عید جمعہ کے دن آ جائیں تو جمعہ کے دن عید ہونے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن 2 عیدیں ہیں، 2 خوشیاں جمع ہو گئی ہیں، اور جو چاہے اس کے لیے یہ نماز عید پڑھے یا جو چاہے پڑھے، یعنی دونوں میں سے ایک عید پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جو بھی پڑھیں گے وہ اور جمعہ اگر ہے تو وہ فرض کفایہ ہو جائے گی۔ فرض کفایہ یعنی کوئی محلے سے کوئی 1-2 بھی پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی، پورے محلے کے لیے کافی ہو جائے گی، اور باقی لوگ ظہر ادا کریں گے۔ اور لیکن ظہر پڑھنا لازمی ہے، یہ نہیں کہ ایک نماز باقی لوگ پڑھ لیں تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے۔ نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھانا چاہیے، بلکہ عید الاضحیٰ میں کچھ کھایا نہیں جاتا، آ کر ڈائریکٹ یعنی قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن عید الفطر میں کچھ کھانا چاہیے پہلے سے ہی، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نماز کے لیے نہ نکلتے جب تک کہ کچھ کھجوریں نہ کھا لیں، یعنی کھجوریں کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی آڈ نمبر میں یعنی 1 3 5 اس طرح ہم کھجور کھا کر جائیں، انشاءاللہ یہ بھی سنت رسول ہے۔ اگر ہم ایک چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھائے بغیر نماز عید کے لیے نکلتے، اور قربانی یعنی عید الاضحیٰ میں کھائے بغیر قربانی کے عید الفطر میں کھا کر نماز کے لیے نکلتے، اور عید الاضحیٰ میں کھائے بغیر جاتے اور آ کر قربانی کے گوشت سے نوشت فرماتے۔ عید گاہ میں نماز ادا کرنا ہی سنت رسول ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مسجد میں نماز عید ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ بارش ہونے کی صورت میں صرف ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں ادا کیا تھا۔ عیدگاہ جاتے وقت اور واپس آتے وقت راستہ بدلنا مستحب ہے، سنت رسول ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار فرمایا اور واپسی دوسرے راستے سے تشریف لائے۔ عورتوں اور بچوں کا نماز عید کے لیے جانا بھی سنت رسول ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جو ہے نا آیت، تیرے رب کا حکم ہے کہ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور تو اس کے لیے قربانی کر۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب عورت اور مرد سب کے لیے ہے، اس لیے عورتوں کو بھی عیدگاہ نماز ادا کرنے کے لیے لے جانا چاہیے، کیونکہ
اس کی راوی عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پردے میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی عید کے دن ساتھ لے جائیں، پردے والی عورتوں کو۔ پوچھا گیا کہ جو ایام حیض میں ہو، اگر حیض والی عورتیں ہیں تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی خیر اور مسلمانوں کے دعا میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اگر اسے مطلب نماز نہیں ہے، حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی ہے تو بھی وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں گی۔ ایک عورت کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیسے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہن یعنی وہ اپنی دوسری بہن یا پھر اپنی سہیلی کی چادر مانگ کر اوڑھ کر آئیں۔ تو دیکھیے کتنے تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کو جانے کو کہا ہے، تو ہم کیوں نہ چاہیں، ہم بھی جائیں، جہاں پر انتظام ہو ہم وہاں پر جانا چاہیے۔ حیض والی اور کنواری لڑکیوں کا عیدگاہ جانا یہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، تو ہم باپردہ ہو کر باہر آئیں۔ یہ سب مردوں سے پیچھے رہتی ہیں، جب مرد تکبیر کہتے ہیں تو یہ بھی تکبیر کرتی ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں تو یہ بھی دعا کرتی ہیں، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی ہیں۔ نوعمر اور حیض والی عورتوں پر واجب ہے کہ وہ عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ حیض والی عورتیں عیدگاہ میں علیحدہ رہیں اور دعا میں شامل رہیں، ایک الگ کونے میں بیٹھے، ایک الگ جگہ بیٹھے اور دعا میں شامل ہوں۔ عید کے دن مبارکباد دینا کیسا ہے؟ عید مبارک کہنا یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہر عمل سنت رسول سے کرنا ہے، تو اس وجہ سے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول جب وہ نماز ادا کرنے کے بعد واپس گھروں کو لوٹتے تو ایک دوسرے کو کیا کہتے؟ تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہماری اور تمہاری عبادت قبول کرے۔ کیوں؟ عید کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ پورا مہینہ عبادت کر کر وہ دن ہم پہنچے، وہ دن میں ہم آئے، وہ دن ہم پر آیا، تو وہ دن ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ یہ پورے مہینے کی عبادتوں کے قبولیت کی دعا کریں۔ تو اس وجہ سے صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تو پہلا کام کیا کرتے؟ تقبل اللہ منا ومنک، اللہ میرے اور تمہارے تمام اعمال کو قبول کر لیں۔ اگر جس کو عربی نہیں آتی ہو تو وہ اپنے الفاظ میں یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بس قبول کریں ہمارے اور تمہارے اعمال۔ عید کا مطلب بس وہی ہے کہ ہم نے عبادتیں کی ہیں، عبادتوں میں اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کیا تھا، تو اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اور معانقہ کرنا یا پھر گلے لگنا، گلے ملنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل سنت سے نہیں ہے، لیکن معاشرتی رسم کے طور پر وہ ابھی بھی جاری ہے۔ ہاں لیکن آپ اگر خوشی سے کوئی مل گیا ہے، آپ اس کو خوشی سے گلے لگ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور سنت یہ ہے کہ ایک ہی بار گلے لگے، اور ایک دم مطلب خوشی جب ہوتی ہے تو ایک دم زور سے ہم کسی سے گلے لگتے ہیں، تو وہ سنت ہے، ویسے گلے لگا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح رسمن ایسا گلے لگنا یہ جائز نہیں ہے۔ عید کے دن خوشی منانا اور کھیلنا، عید کے دن خوشی منانا، کھیلنا وغیرہ سب جائز ہے، لیکن ایسے افعال نہ کیا جائے جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے اور جن کے کرنے سے گناہ ہو۔ شریعت کے حدود میں رہ کر آپ کھیل کود کر سکتے ہیں، آپ خوشی منا سکتے ہیں، آپ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ چند عید کے مسائل تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بہترین طریقے سے تمام اعمال کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے دن ہر چھوٹی چھوٹی سنت کو سنت سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس عمل میں شامل ہو جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك يا الرحمن يا رحيم يا رحمن ارحمنا على عبادك المسلمين. يا غفار غفر ذنوبنا يا ستار ستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا صلاتنا ربنا تقبل منا ركوعنا ربنا تقبل منا سجودنا ربنا تقبل منا قيامنا ربنا تقبل منا صالح الأعمال في رمضان. ربنا تقبل منا دعاءنا ربنا تقبل منا دعاءنا ربنا تقبل منا دعاءنا يا سميع الدعاء. يا رحمن يا رحيم يا غفار غفر ذنوبنا يا ستار ستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا آجلا إلا عافيته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم لا تضع لنا دينا إلا قضيته ولا مضلا إلا هديته يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم يا الله الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تعبد. لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل
تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم اشف كل مريض اللهم عاف كل مبتلى اللهم فك كل سحر يا رحمن يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك استغيثنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أبنائنا اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب ذرياتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل بلاد اللهم احفظنا اللهم احفظ نساءنا اللهم احفظ نساءنا في كل جامعة اللہ واحد اس دنیا کائنات کو چلانے والے تنہا پروردگار تو غنی ہے ہم تیرے سامنے فقیر ہے ہم محتاج ہیں تیرے آگے تو اعلیٰ پروردگار ہے تو تنہا اس دنیا جہاں کو چلانے والا ہے اے الہ العالمین ہم تمام کی کوتاہیوں کو تو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو تو درگزر فرما دے اے اللہ ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں جان کر یا انجانے میں اللہ تو ان گناہوں کو معاف کر دے اللہ اس جہنم کے عذاب سے بچا لے جس کا ایندھن انسان اور پتر تو نے بتایا ہے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہمارے گناہوں کی سزا مت لینا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اے واحد تنہا اس دنیا کو چلانے والے پروردگار تو نے ہم انسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں تو لوگوں کو ریت کے ذرات کے برابر جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ ہم کو بھی اس جہنم سے آزاد کر دے ہمارا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرما دے اللہ جو ہم میں سے مرحومین ہیں اللہ ان کی تو مغفرت فرما دے اے الہ العالمین الرحمن تیری صفات ایسی اعلیٰ ہے کہ ہم ان صفات سے تجھ سے مانگ رہے ہیں رب العالمین تو غفار ہے بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے اللہ تو ستار ہے تو بہت زیادہ عیوب کو چھپانے والا ہے اللہ تو ہمارے عیبوں کو چھپا لے اللہ ہم کو غیبت و چغلیوں سے بچا لے ہم عورتیں زیادہ سے زیادہ جہنم میں صرف ان گناہوں کی وجہ سے ہوں گی اللہ ہم کو ان گناہوں سے باز رکھ لے اے اللہ ہم کو غیبت و چغلیوں سے محفوظ رکھ لے اے اللہ ہم تمام کو لعن طعن کرنے سے محفوظ رکھ لے ہم عورتوں کو غیبت و چغلیوں سے تو محفوظ رکھ لے ہم میں صبر شکر کی نعمتیں عطا کر دے ہمارے اندر صبر شکر کی نعمت تو عطا کر دے اللہ ہم میں جو مرحومین ہے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے اور جو ہم میں ابھی زندہ ہے مرنے سے پہلے تیرے پاس آنے سے پہلے تیرے پاس آنے کی ہمیں تیاری کرنے والا بنا دے اے اللہ
ہمارے گناہوں کو تو چن چن کر معاف کر دے. اللہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ہماری تو مغفرت فرما دے. اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے ماں باپ کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے ماں باپ کے لیے ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہے اللہ تو اسے قابل قبول فرما دے. اللہ آج کل کی جو نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے اللہ ان سب کو تو ہدایت فرما دے. اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تیری طرف رجوع کرنے کی انہیں شوق اور ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیری طرف رجوع کرے. اللہ ہر بندہ بندی کو تیری طرف رجوع کرنے کی تو جستجو عطا فرما. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، دین اسلام کی طرف تو ہمیں ہدایت دے دے اور صحیح دین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بدعت و خرافات سے ہمیں بچا لے، شرک و بدعت سے ہمیں بچا لے، رشوت خوری سے ہمیں بچا لے. اے اللہ حرام مال کھانے سے ہمیں بچا لے. اے اللہ جو ہم میں غریب ہے محتاج ہے اللہ تو ان کی مدد فرما دے. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ جو قبروں میں مدفون ہے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. ہمیں بھی ان کا اس قبر کے اندھیرے گڑھے میں جانے سے پہلے ہم تمام کو بھی اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا لے. اے اللہ ہم تمام کو اخلاص نیت ہر عمل میں عطا کر دے. اے اللہ ہم کو ریاکاری سے محفوظ رکھنا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما دے. اے اللہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں تو اسے قبولیت کا اعلی مقام عطا فرما دے. اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا کا مقصد جو ہم نے دنیا میں جیا ہے اللہ تیرے عبادت کے لیے ہم کو جینے والا بنا دے، اور دنیا میں جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ تیرے شکر سے ہم سانس لے رہے ہیں. اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، تو ہم پر مہربان ہو جا، تو بے شک ہر چیز پر قادر ہے. ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دے. اے اللہ جنت میں ایک کوڑا برابر جگہ کیوں نہ ہو ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما دے. اے اللہ تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اللہ تو ہماری دعا ربنا بولے تقبل کام کر لیتے رہتے إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.